فرسٹ ورلڈ وار یا پہلی جنگ عظیم، جس کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا جبکہ اس کا اختتام 11 نومبر 1918 کو ہوا۔ اس جنگ میں مرنے والوں کی تعداد 1,70,00,000 تھی، جس میں سے 1,10,00,000 سپاہی مارے گئے اور 60 لاکھ کے قریب عام شہری مارے گئے، جبکہ اس جنگ میں زخمیوں کی تعداد 2 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ سال 1914 تاریخی عالم میں تباہی اور بربادی کی المناک داستان کے آغاز کا سال تھا۔ اہل یورپ جو اس وقت تک دیگر اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باعث جدید اسلحہ اور تباہ کار مادوں سے پوری طرح لیس تھے، وہ باہمی انتشار اور خونریزی کی دردناک داستان رقم کرنے کے لیے کسی چنگاڑی کی تلاش میں تھے، جو بالآخر 28 جون 1914 کو میسر آئی۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ آسٹریا ہنگیرین ایمپائر کے شہزادے اور ولی عہد آرک ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ صوفیا کو سراجیو کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل ایک بلیک ہینڈ نامی تنظیم کے رکن نے کیا۔ سربیا اور آسٹریا ہنگری کے تعلقات پہلے ہی انتہائی خراب تھے۔ سربیا روس کی ایما پر آسٹریا ہنگری کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہتا تھا اور اب عظیم سربیائی سلطنت کے قیام کے ایجنڈے پر روسی افواج کے بلبوتے پر سربیائی حکومت نے آسٹریا ہنگری کے ولی عہد اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ رد عمل کے طور پر آسٹریا نے سربیا کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ سربیا اپنی فوج ختم کر دے اور ہتھیار ڈال دے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرائط ایسی تھیں کہ جو لڑائی لڑے بغیر ممکن نہیں تھیں۔ اس پر سربیا نے روس سے مدد مانگ لی۔ اس نے سربیا کی مکمل مدد کا یقین دلایا اور روس نے اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کیا، جبکہ ادھر آسٹریا ہنگیریا نے 1882 میں ہونے والے ایک معاہدے ٹرپل الائنس کی بنیاد پر جرمنی سے مدد مانگ لی۔ جواب میں جرمنی نے کہا کہ وی آر گیونگ یو اے بلینک چیک، سو آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، جرمنی ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی روز روس نے حسب منصوبہ اپنی افواج کو آسٹریا ہنگری پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کا حکم دیا۔ 31 جولائی کو جرمنی نے روس سے افواج کی حرکت روکنے کی درخواست کی، مگر روس نے جرمنی کی درخواست رد کر دی، جس پر 1 اگست 1914 کو جرمنی نے روس سے اعلان جنگ کر دیا اور روس کے اتحادی فرانس سے غیر جانبدار رہنے کی درخواست کی، جو کہ فرانس کی وزارت خارجہ نے مسترد کر دی اور اپنی افواج کو متحرک ہونے کے احکامات جاری کیے۔ اسی روز جرمنی اور عثمانی ترکوں کے درمیان اتحاد کے خفیہ معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی فوجی امداد کرنے پر راضی اور کسی ایک سے جنگ چھڑ جانے پر دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے۔ اٹلی، جو کہ اس ٹرپل الائنس کا رکن تھا، اور اس نے اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا۔ 2 اگست کو جرمنی نے بیلجیم سے گزارش کی کہ فرانس کی افواج حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جرمنی اپنی افواج کو بیلجیم میں داخل کرے۔ تاہم اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی کہ بیلجیم کی غیر جانبدارانہ حیثیت برقرار رکھی جائے گی۔ اگر بیلجیم کی افواج مزاحمت کریں گی تو اسے حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس الٹیمیٹم کی مدت 12 گھنٹے تھی۔ چنانچہ 3 اگست کو بیلجیم نے جرمنی کو نفی میں جواب دیا۔ اسی روز جرمنی نے فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اگلے روز جرمنی کی برق رفتار افواج بیلجیم میں داخل ہو گئیں۔ جرمنی کے حملہ کرنے کے بعد بیلجیم کے بادشاہ البرٹ نے مدد کے لیے برطانیہ سے درخواست کی، جس پر برطانیہ نے برلن کو بیلجیم سے واپسی کا الٹیمیٹم دیا۔ نصف شب کو الٹیمیٹم کی مدت مکمل ہو گئی اور برلن کی جانب سے لندن میں کوئی جواب موصول نہ ہو سکا۔ چنانچہ برطانیہ نے 5 اگست کو جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یوں تو جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 تک جاری رہی اور اس دوران جنگ میں شریک ممالک کے لیے ہر لمحہ حالت جنگ کا تھا۔ تاہم مختلف محاذوں پر مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں، جن میں سے کچھ کی شہرت اور اہمیت اپنی مثال آپ ہے۔ مگر آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فرانس اور اس کے اتحادیوں کی جرمنی کے ساتھ جنگ کے بارے میں۔ جرمنی، جو کہ ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا اور ابتدائی 4 سال کی مسلسل فتح کے بعد آخر جرمنی کو شکست کیسے ہوئی، اور وہ کون سی جنگ تھی کہ جس میں جرمنی کے ہاتھوں فرانس کے 3,80,000 سپاہی مارے گئے۔ جرمنی کو میدان جنگ میں بنیادی طور پر 2 طرفہ جنگ کی سی کیفیت کا سامنا تھا۔ مغرب میں فرانس اور برطانوی افواج کے علاوہ بیلجیم کی افواج برسر پیکار تھی، جبکہ مشرق میں روس کی دیو ہیکل افواج مشرقی پروشیا پر دھاوا بول رہی تھی۔
محاذ جنگ کی صحیح صورتحال سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مشرقی، مغربی اور آسیا ہنگری کے جنوبی محاذ کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ مکمل طور پر جنگ کا نقشہ اور احوال ذہن نشین کیے جا سکیں۔ 5 اگست کو جرمن افواج بیلجیم پر حملہ آور ہو چکی تھیں۔ بیلجیم کی قلیل فوج قلعہ بندیوں میں رہتے ہوئے جرمن افواج کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جرمنی کی پہلی اور دوسری آرمی یکے بعد دیگرے بیلجیم کی قلعہ بندیوں پر حملہ آور ہو رہی تھیں۔ لیج اور نیمور میں موجود بیلجیم کی افواج نے بے جگری سے دشمن کا مقابلہ کیا، مگر جرمنی کی توپوں کے سامنے قلعہ بندیاں بلاخر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ بلاخر 20 اگست کو جرمن افواج بیلجیم سے ہوتی ہوئی فرانس کی سرحد پر پہنچ گئیں۔ فرانس کی افواج الساس اور لورین کے محاذ پر اپنی صف بندی کر رہی تھیں۔ 7 اگست کو فرانس کی پہلی آرمی نے الساس پر حملہ کر دیا اور اگلے دن تک الساس کے علاقے مل ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی پر فرانسیسی افواج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم یہ خوشی اگلے ہی روز 9 اگست کو اس وقت کافور ہوئی جب جرمن کی ایک 7ویں ڈویژن نے ایک جوابی حملے میں فرانس کو واپس اس کی اصل جگہ پر پہنچا دیا۔ اس چھوٹی سی شکست نے جنرل جوفر کو حملے کے منصوبے کو اثر-نو مرتب کرنے پر مجبور کر دیا۔ 14 اگست سے فرانس کی پہلی اور دوسری آرمی نے جارحانہ حملوں کا آغاز کیا۔ مسلسل 4 دن تک جرمن افواج حسب منصوبہ ہلکے توپ خانے اور محافظ دستوں کی فائرنگ کے ساتھ پیچھے ہٹتی رہیں اور فرانس کی فوج کو اپنی مطلوبہ پٹی تک لے آئیں۔ فرانس کے جرنیلوں کو جرمنی کی جانب سے شدید جوابی حملے کا خدشہ تو تھا، مگر وہ پر اعتماد تھے کہ جرمن افواج کے حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان کی فوج بھرپور طور پر تیار ہے۔ 20 اگست کو جرمنی کی جانب سے شدید جوابی حملہ کیا گیا اور فرانس کی افواج کو بری طرح پسپا ہو کر اپنی اصل جگہ پر آنا پڑا۔ اس پسپائی کے دوران پہلی آرمی کے 2 کور کہ جن میں انگریزوں کا مشہور جرنیل جنرل فوچ بھی شامل تھا، بری طرح دشمن کے نرگے میں آ گیا اور اگلے 5 دنوں تک فرانسیسی افواج دستبردار ہوتے ہوئے نینسی کی مضبوط قلعہ بندی کے پیچھے جا چھپیں۔ فرانس کی لورین میں شکست دراصل فرانس ہی کے حق میں گئی، جس کے باعث جنرل ڈیلمن کے کہنے پر جنرل مولٹک نے وہ تاریخی غلطی کی کہ جس کے باعث پیرس پر جرمنی قبضہ نہ کر سکا۔ جنرل جوفر کی عمومی ہدایت کے مطابق فرانس کی پہلی اور دوسری آرمی کے لورین پر حملے کے دوران تیسری، چوتھی اور 5ویں آرمی کو شمال کی جانب آرڈینیس سے ہوتے ہوئے پیش قدمی کرنا تھی۔ اس منصوبے کی بنیاد جنرل فوچ کا یہ مفروضہ تھا کہ جرمنی کے پاس دریائے میوز کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کرنے کے لیے فوج میسر نہیں ہوگی۔ چنانچہ 15 اگست کو جرمن افواج نے ایک زوردار حملہ کیا۔ جرمن افواج ایک پہیے کی طرح فرانس کی افواج پر حملہ آور ہو رہی تھیں، جس کے بیرونی محیط پر جرمن جبکہ مرکز میں فرانس کی افواج کو لینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ان کی پیش قدمی کی رفتار انتہائی مناسب تھی۔ لورین کی عظیم لڑائی کے صرف 2 دن بعد 22 اگست کو جنگلوں میں گھرے ہوئے علاقے میں آخر کار جرمنوں اور فرانسیوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ 3 دن تک گھمسان کا رن پڑتا رہا۔ فرانس کی افواج بھرپور جارحانہ انداز سے حملے کرتی رہیں، اس وجہ سے انہیں بھاری جانی و مالی نقصان بھی اٹھانے پڑے۔ تیسرے روز جرمن افواج کے زوردار حملے کے نتیجے میں فرانس کی افواج کو پسپا ہونا پڑا۔ اگلے ہی روز نئی تشکیل شدہ لورین کی آرمی ختم کر دی گئی اور جرمن ہیڈ کوارٹر میں فرانس کی تیسری اور چوتھی آرمی کی شکست اور بھاری جانی و مالی نقصان کی خبر پر خوشیاں منائی گئیں۔ جرمن حکام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ فاتح کی حیثیت سے پیرس میں داخل ہو جائیں گے۔ جنرل جوفر کے 15 اگست کے احکام کی تعمیل میں فرانس کی 5ویں آرمی دریائے میوز اور سیمبر کے درمیانی زاویے میں 20 اگست کو گشت کر رہی تھی۔ جنرل چارلس کو اپنے اصل مشن کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی۔ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ اسے جرمن افواج کی پیش قدمی کے مطابق جواباً شمال میں سیمبر اور مشرق میں میوز کی طرف بڑھتے ہوئے جرمنوں پر حملہ کرنا ہے، لیکن 21 اگست کی دوپہر تک جنرل چارلس جرمن افواج کی پوزیشن اور جگہ کا تعین کرنے میں ناکام رہا اور کوئی حرکت نہ کر سکا۔ جنرل کارل وان بولو کی قیادت میں جرمنی کی دوسری آرمی اپنی پیش قدمی کے دوران میوز اور سیمبر کے درمیانی زاویے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں جنرل چارلس کی قیادت میں فرانس کی 5ویں آرمی مورچہ بند تھی۔ اسی دن دوپہر کو جنرل کارل وان بولو کی قیادت میں دوسری آرمی دریائے سیمبر تک پہنچ گئی، جہاں 5ویں آرمی کے فرانسیسی دستوں سے مقابلہ شروع ہوا۔ رات بھر خونریز لڑائی جاری رہی۔ آخر جرمن افواج دریائے سیمبر کے جنوب میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ 23 اگست کو فرانس کی 5ویں آرمی کے حملوں کو جرمنی کی دوسری آرمی نے بڑی کامیابی سے پسپا کر دیا اور اس دوران کافی جانی و مالی نقصان بھی پہنچا۔
14 اگست کو برطانیہ کی فوج فرانس کے سرحدی علاقوں پر لنگر انداز ہو چکی تھی۔ برطانیہ کی فوج کے ذمے وہاں کے اعلیٰ حکام کی جانب سے جرمنی کی افواج کو بیلجیم سے دکھیل باہر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جہاں فرینچ کی قیادت میں برطانوی 7 لاکھ فوجی انتہائی سرعت اور خاموشی سے لاک کٹاؤ کے علاقے پر اپنے قدم جما چکے تھے اور اب بیلجیم میں داخل ہو کر جرمنوں کی جارحیت کو روکنا چاہتے تھے۔ جہاں فرینچ کی قیادت میں برطانیہ کے 70,000 فوجی انتہائی سرعت اور خاموشی سے لاک کٹاؤ کے علاقے پر اپنے قدم جما چکے تھے اور اب بیلجیم میں داخل ہو کر جرمنوں کی جارحیت کو روکنا چاہتے تھے۔ یہاں جرمن جرنیل کلاک کی پہلی آرمی کا مقابلہ برطانوی فوج کے ساتھ ہوا۔ جنرل جان فرینچ کو برطانوی اعلیٰ حکام کی جانب سے ہدایت تھی کہ وہ فرانس کی افواج سے بھرپور تعاون کرے اور اپنے منصوبہ جات فرانسیسی کمانڈروں سے باہم مشاورت سے تربیت دے۔ اس لیے جان فرینچ نے جنرل جوفر اور چارلس سے ملاقات کی۔ ان کی گفتگو اور منصوبوں نے جان فرینچ کو بہت مایوس کیا۔ اسی وجہ سے ہر دو حلیف کمانڈروں میں دوری اور عدم رابطے کی فضا قائم ہو گئی۔ 23 اگست کو جرمن اور برطانوی افواج کا شدید مقابلہ شروع ہوا۔ جرمن افواج پہ در پہ حملے کر رہی تھی جبکہ برطانوی افواج ان کا بھرپور جواب دیتی رہی۔ تاہم جرمن افواج تعداد اور مہارت میں برتری کے باعث کئی مقامات پر برطانوی افواج کو کئی کلومیٹر تک پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہی۔ دوسری جانب فرانس کی 5ویں آرمی کے جنرل چارلس نے جنگ کی صورتحال اور جرمن افواج کی واضح برتری دیکھتے ہوئے پسپائی کا اعلان کر دیا۔ برطانوی افواج میں فرانس کی 5ویں آرمی کے اس فیصلے سے بددلی اور بیزاری کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب تک بیان کی جانے والی 4 محاذی لڑائیوں کو سرحدی لڑائیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان مارکوں میں فرانس کے مجموعی طور پر 3 لاکھ سپاہی مارے گئے اور ہر طرف سے فرانس کی افواج خصوصاً اور برطانوی افواج عموماً پسپا ہوئیں۔ فرانس کے باقی ماندہ سپاہی پہ در پہ شکست کھانے کے باوجود دشمن سے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار تھے۔ 26 اگست کی لاکٹاؤ کی لڑائی کے بعد مولٹک کی ہدایت کے مطابق جنرل کلاک اپنی آرمی کو جنوب مغرب کی جانب لے جا رہا تھا۔ فرانس میں پیرس پر حملے کے پیش نظر دارالخلافہ بورڈیوکس منتقل کر دیا گیا تھا اور تقریباً 5 لاکھ شہری پیرس سے ہجرت کر چکے تھے۔ تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر جنرل جوفر کو اپنے منصوبے میں پھر تبدیلی کرنی پڑی کیونکہ برطانوی افواج بری طرح تباہ حال ہو چکی تھی۔ 6ٹھی آرمی 5 ستمبر کو دریائے آر کو پار کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران جنرل ہینز کی قیادت میں جرمنوں کی پہلی آرمی کا 4تھا محفوظ کور جنوب کی جانب بڑھتے ہوئے دریا کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ مارچ کر رہا تھا۔ اس وقت جنرل ہینز نے فرانسیسی افواج کی بھاری نقل و حرکت کی اطلاعات ملنے پر اپنی کمزور صورتحال کے باوجود فرانس کی فوج کے عزائم جاننے کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کیا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس اچانک حملے کے لیے 6ٹھی آرمی بالکل تیار ہی نہ تھی۔ جرمن افواج کامیابی سے فرانس کی 6ٹھی آرمی کو دھکیلتی رہیں۔ تاہم شام ہونے تک جنرل ہینز کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن سے نمرد آزما ہے، لہٰذا اس نے اپنی افواج کو خاموشی سے پیچھے ہٹ کر ایک محفوظ دفاعی مقام پر صف آرا کر لیا۔ جنرل گیلینی نے کمک کے لیے ٹیکسیوں کو استعمال میں لاتے ہوئے 2 رجمنٹس کمک کے لیے بھیجیں۔ جنرل کلاک نے 9 ستمبر کو ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کا حکم دیا۔ فرانس کی 4تھی آرمی جنگ آرڈیننس کے بعد قدم بقدم پسپا ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ آرمی 9ویں اور تیسری آرمی کے درمیان ایک بہت بڑے فاصلے میں موجود تھی۔ اس کا بنیادی مقصد جرمن افواج کو اس فاصلے میں داخل ہو کر فرانس کی افواج پر حملہ کرنے کا موقع ختم کرنا اور وہاں مزاحمت کر کے دشمن کی نقل و حرکت روکنا تھا۔ فرانس کی 4تھی آرمی کی مدد کے لیے کمک آنے سے اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی اور وہ کامیابی سے جرمن کی 4تھی آرمی کے حملوں کا دفاع کرتی رہی۔ اس دوران فرانس کی 4تھی آرمی نے بڑھ کر زوردار حملوں سے جرمنی کی 4تھی آرمی کو شمال کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ دوسری طرف جرمنی کی 5ویں آرمی فرانس کی تیسری آرمی سے مد مقابل تھی۔ 5ویں آرمی کے کمانڈر شہزادہ ولیم نے 4 دنوں میں متعدد بار کوشش کی کہ وہ تیسری اور 4تھی آرمی کے درمیانی فاصلے میں قدم جما کر دشمن کی افواج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، مگر وہ ناکام رہا۔ 10 ستمبر کو آخر کار اسے شمال کی جانب پسپا ہونا پڑا۔ فرانس کی پہلی اور دوسری آرمی جرمن افواج سے جنگ کے آغاز سے جنگ مارن تک مسلسل برسر پیکار رہی۔ 24 اگست کو لورین کی لڑائی سے پسپائی کے بعد جرمن افواج آہستہ آہستہ فرانس میں آگے بڑھ رہی تھی
تاہم فرانس کی پہلی اور دوسری آرمی جلد ہی جمع ہو کر مستحکم ہو چکی تھی۔ جرمن افواج کے جن کے عزائم تھے کہ وہ فرانس کی دفاعی لائن کو کمزور کر کے رکھ دیں گے، انہوں نے اپنے سامنے انتہائی سخت مزاحمت پائی۔ حالانکہ جنرل جوفر اس محاذ سے کئی دستے اور کور بائیں طرف کے محاذوں پر منتقل کر چکا تھا۔ 3 ستمبر سے 10 ستمبر تک جرمن افواج کی جانب سے انتہائی سخت حملے کیے گئے، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ جرمن افواج پسپا ہوتے ہوئے دریائے آئزن کے دوسری طرف جا کر اثرنو صف آرا ہوئیں۔ ان کی پوزیشن دریا سے 2 میل شمال میں بلندی پر تھی۔ 13 ستمبر کو اتحادی افواج نے معمولی مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے دریا پار کر لیا اور اگلے ہی روز حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کہ 18 ستمبر تک جاری رہا۔ اس جنگ سے فرانس کی افواج کو حوصلہ ہوا، کیونکہ قبل ازیں وہ پسپا ہوتے ہوئے دفاعی انداز سے لڑ رہے تھے، جبکہ اس جنگ میں پہلی بار وہ دشمن پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جرمن افواج، جو کہ پے در پے فتوحات کے بعد اپنے خیال میں دشمن کی کمر توڑ چکی تھیں، اچانک دشمن کو اپنے مد مقابل انتہائی زور آور اور مضبوط پا رہی تھیں۔ یہ پہلی جنگ تھی جو کہ خندقوں میں لڑی گئی۔ جرمن افواج اپنے مورال پست ہونے کے باوجود ایک بار پھر سنبھل کر میدان جنگ میں دفاعی انداز سے لڑ رہی تھیں۔ اس جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ اب جنگ کی صورتحال پہلے سے مختلف ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران اتحادیوں نے شمال کی جانب سے دشمن کے دائیں پہلو کو نرگے میں لے کر دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح شمال کی جانب سمندر کی طرف ایک دوسرے پر مناسب جگہ سے حملہ کرنے کی ایک دوڑ کا آغاز ہوا۔ شمال کی جانب دشمن کے پہلو سے حملہ کر کے کمزور کرنے کی کوشش میں لڑائیوں کا یہ سلسلہ ماہ ستمبر تا اکتوبر جاری رہا، اور ہر دو فریقین نے اپنی افواج کو مشرق سے مغرب کی طرف منتقل کر کے دشمن پر حملوں کی کوشش کی۔ تاہم اس سلسلے میں کئی خونریز لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ان تمام لڑائیوں میں سب سے مشہور لڑائی یپرس کی پہلی لڑائی تھی۔ 12 اکتوبر کو جرمن جنرل فالکن ہائن نے بیلجیم کے ایک قصبے یپرس پر برطانوی فوج کو کمزور پا کر اپنی پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ حملے کا مقصد یہ تھا کہ اس مقام سے دشمن کی صفوں میں شگاف ڈال کر آگے بڑھا جائے اور دشمن کی افواج کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے انہیں 2 سمتوں سے گھیر کر نیست و نابود کر دیا جائے۔ برطانوی فوج جرمن افواج کے شدید حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے آئے روز نڈھال ہو رہی تھیں۔ 20 اگست کو جرمن افواج نے حملے کرنے بند کر دیے۔ اتحادیوں نے سمجھا کہ جرمنوں کی حالت انتہائی نازک ہو چکی ہے، اس لیے اس پر کاری ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے بڑھ کر جرمن افواج پر حملہ کر دیا۔ ان حالات کے پیش نظر جرمن جنرل نے مزید حملے کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب فرانس اور برطانوی افواج کی جانب سے حملے ہونے پر جرمن فوج نے بھرپور جوابی حملے کیے، جس پر اتحادی افواج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ جنرل فالکن نے اگلے ہی روز جوابی حملوں کا آغاز کر دیا۔ ان حملوں کے تیسرے ہی روز برطانوی دفاعی لائن انتہائی کمزور ہو گئی۔ قریب تھا کہ جرمن اس لائن میں شگاف بنا کر اتحادی افواج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ اتحادیوں نے محفوظ دستوں کو جنگ میں جھونک دیا، جس سے ان کی اپنی دفاعی لائن مضبوط ہو گئی۔ جنرل فالکن نے 11 نومبر تک حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یپرس کی لڑائی میں برطانوی دفاع بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ برطانوی فوج کے 70,000 جوان مارے گئے، جبکہ بیلجیم کی فوج کا 35% جانی نقصان ہوا، جبکہ فرانس کی فوج کو بھی اسی قدر نقصانات اٹھانا پڑے۔ تاہم جرمنی کے 1,35,000 جوان مارے گئے۔ 1914 میں مغربی محاذ پر یپرس کی پہلی لڑائی سب سے آخری اور اہم ترین لڑائی تھی۔ دونوں اطراف گہری خندقیں کھود کر دشمن کے مقابلے کا طریقہ کار اختیار کر لیا تھا، جو کہ اگلے 4 سال تک جاری رہا۔ خندقوں کی اس لڑائی کی ابتدائی سردیاں ہر 2 فریقین کے لیے سخت ترین تھیں، کیونکہ کوئی بھی خندقوں میں رہ کر جنگ کرنے میں صحیح طور پر مہارت نہیں رکھتا تھا۔ 1914 کے اختتام پر فرانس کے 3,80,000 جوان مارے گئے، جبکہ 6 لاکھ زخمی قیدی لاپتہ تھے۔ یپرس کی جنگ جرمنی کی بڑھتی ہوئی فتح کے لیے دیوار چین ثابت ہوئی۔ مغربی محاذ پر اتحادی افواج کی شکست فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، اور جرمن افواج کی ابتدائی فتوحات 4 سال بعد بالآخر شکست میں تبدیل ہو چکی تھی۔